إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس وهم في غفلة معرضون وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام طرح کی تعریف جلال و کبریائی بزرگی بڑائی تمجید و تقدیس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا۔ اس کی تعریف میں بندہ مومن اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر آن ہر ساعت خرچ کر دے لگا دے پھر بھی کم ثابت ہوگا، لہذا ہم تمام پر لازم ہے جہاں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کا ذکر و اذکار کثرت سے کیا کریں۔ بعدہ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کو مکمل کیا۔ اس دین کا سلسلہ اللہ نے حضرت آدم سے شروع کر کے عیسیٰ تک لایا، اس کی تکمیل نہیں فرمائی، لیکن آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس دین کی تکمیل فرمائی اور اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ حاضرین، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انبیاء کی ایک آیت اور سورہ حشر کی آیت نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے ضمن میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں، ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ہم سب چیز کی تیاری کرتے ہیں،
ایک چھوٹا سفر ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، گھر بنانا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں، کہیں گاڑی خریدنا ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، شادی بیاہ کرنا ہے اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی ہم تیاری کرتے ہیں اور ہم منظم شکل میں تیاری کرتے ہیں، بہترین انداز میں تیاری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم آخرت کی بھی تیاری کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کیسے؟ اسی کو آج مختصر انداز میں سمجھنا ہے۔ آگے جگہ ہے نا، بڑھ جائے جگہ، بڑھ جائے پیچھے جگہ پر، اسی کو دیکھنا ہے۔ آج اس ترقی کے دور میں انسان مادیت کے طرف، طلب دنیا کے طرف، دنیا حاصل کرنے کے طرف، دنیا میں ترقی کرنے کے طرف بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مسابقہ کر رہا ہے۔ جائز ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جائز ہے، حلال طریقے سے حاصل کریں، لیکن جتنا دنیا حاصل کریں اس سے کہیں زیادہ آپ کو آخرت بھی حاصل کریں، آخرت بھی حاصل کریں، آخرت کی بھی تیاری کرنا۔ اب اس دنیا میں اور موجودہ حالات میں بالکل دنیا رنگین بن چکی ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو بچانا بڑی مشکل سمجھتے ہیں، جہاں ہم اپنے آپ کو دین کی طرف لے جانا مشکل سمجھتے ہیں، دین کے کسی اہم کام کو کرنا مشکل سمجھتے ہیں، دشوار گزار ہو رہا ہے، ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے؟ آخرت کی ہماری تیاری کیسے ہوگی؟ پہلی بات یاد رکھیں کہ ہم ایک مومن ہیں، مومن چھوڑ دنیا کی کوئی بھی انسان بھی اس بات پر اختلاف نہیں رکھتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، موت آئے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ملحد ہو، یا جو بھی ہو، سب کو اس بات پر یقین ہے کہ مرنا ہے، آگے اس کا عقیدہ جو ہے وہ سمجھے۔ لیکن اس آخرت کی تیاری میں جو میں چند نکات بیان کرنے جا رہا ہوں، ان میں پہلا نقطہ یہی ہے کہ موت، پہلا نقطہ موت کو یاد کرو۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواه ترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا؟ کثرت سے تم لذتوں کے کاٹنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی موت کو۔ موت کو یاد کریں گے تو یقیناً اللہ کا خوف پیدا ہوگا، گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کے طرف ہم جائیں گے، نیکیوں کا رغبت پیدا ہوگا، اچھے اعمال کرنے کی رغبت پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کثرت سے موت کو یاد کرنے کے لیے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے تم لذتوں کی کاٹنے والی، دنیا کے موج مستیوں کو توڑنے والے، دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرنے والے، دنیا کے لہو لعب کو ختم کرنے والے اگر کوئی چیز ہے تو موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ سب سے پہلی بات ہم نے موت کو بھلایا ہے۔ جس کے سامنے موت ہو وہ کبھی غلط نہیں کرے گا، جس کے سامنے موت کھڑی ہو یا اس کو پتا ہے کہ ابھی ہم چند منٹوں میں مرنے والے ہیں، وہ غلط کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں موت کو یاد کرنا ہے کثرت سے۔ یہاں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسنون طریقہ تھا اور حکم بھی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ ہم نے تم کو قبر کی زیارت سے پہلے منع کر دیا. کنت نہیتکم عن زیارت القبور، آپ فرماتے ہیں میں نے تحقیق کے پہلے تمہیں زیارت قبور سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ عرب کے مشرکین یا یہ دنیا کے تمام لوگوں کا جو عقیدہ تھا قبر سے تعلق تھا، مردوں سے تعلق تھا. اس لیے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے پہلے اللہ نے شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زیارت سے منع کیا. بعد میں آپ نے الا فزورھا، آپ نے اس کی اجازت دیا کہ زیارت کرو. زیارت کرنے کا 3 فائدے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. فإنها ترق القلب، کیا ہوگا؟ دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی. دل سخت ہو گیا نا، نرم نہیں ہو رہا ہے، دل میں نرمی پیدا ہے. وتدمع العین، آنکھیں اشکبار ہو جائے گی، آنکھیں رونے لگیں گی. وتذکر الآخرہ، اور آخرت یاد آئے گی، یقیناً یاد آئے گی. تو کثرت موت کو یاد کرنا انسان تمام گناہوں سے بچتا ہے. میں جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے کوئی ساتھی انتقال گئے جس کا تعلق ہم سے تھا، معاملات میں ہم سے تھا، اٹھنا بیٹھنا میرے ساتھ تھا، چلنا پھرنا میرے ساتھ تھا، مشورے میرے ساتھ تھا، اور گزر کام میرے ساتھ تھا. انتقال کر گیا ہے. جو پلاننگ میرے اندر ہوتا تھا وہ بھی الگ الگ پلاننگ بناتے تھے. جو منصوبہ میں نے بنا رکھا تھا وہ منصوبہ وہ بھی بناتے تھے. جو ارادہ میں بناتا تھا اس طرح کے بہت سارے ارادے ان کے بھی تھے. لیکن موت نے ان کے سارے ارادے کو، موت نے ان کے سارے منصوبے کو، موت نے ان کے ساری پلاننگ کو، موت نے ان کے سارے منصوبے اور ارادے کو ختم کر دیا. اس کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے زیارت کے 2 علت ہیں. مشہور طریقہ یاد رکھیے گا. آج زیارت کو لوگوں نے اس کو بدل دیا ہے. زیارت کے 2 علت ہے، مشروعیت کی 2 علت ہے. پہلی علت کیا ہے؟ پہلی علت یہ ہے کہ اپنے مدفون مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، کروائیں گے نہیں، یاد رکھیے گا. مغفرت کی دعا ان کے لیے کریں گے، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے. ہاں، دوسری علت جو شریعت میں ہے وہ کیا ہے؟ موت سے ہم عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے. جو میں کہنے جا رہا اس کے تعلق سے یہی بات ہے کہ اپنے بھائی کے قبر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے اگر ایک بار تصور کر لیں، ہم اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈال لیں کہ بھائی جان آج تو تم مٹی کے تودے میں پڑے ہو، نہ تکیا ہے، نہ گدا ہے، نہ ایسی ہے، نہ پنکھے ہے، نہ کوئی، ایک دم چھوٹی سی بند کوٹری میں پڑے ہو تنہا. اللہ، تیرے ساتھ کون ہے بھائی؟ اپنے دل کو صدا دے دے کر کے آواز لگاؤ، تیرے بھائی جان جو میرے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کرتا تھا، میرے ساتھ ہوٹل بازی کیا کرتا تھا، میرے ساتھ منصوبے کیا کرتا تھا، میرے ساتھ ارادے بنایا کرتا تھا، میرے ساتھ چلا کرتا تھا، میرے ساتھ بہت سارے امور و معاملات کیا کرتا تھا، آج قبر میں پڑے ہوئے. تیری موت نے تیرے بال بچوں کو نہیں خیال کیا، تیری موت نے تیرے گھر والوں کو نہیں خیال کیا، تیری موت نے تیرے ماں باپ کا خیال نہیں کیا، تیری موت نے یہ بھی نہیں دیکھا اس کا ابھی مکان ادھورا باقی ہے، یہ بھی نہیں خیال کیا. تیری موت نے تجھے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ تیرے بیٹا اور بیٹے کے رشتہ لگا ہوا تھا اس کو پورا کر لے. اللہ اکبر، یہ ہے موت. موت کے بعد ایک یہ خوبصورت جس احسن تقویم میں جس کو اللہ نے ڈھالا ہے، خوبصورت تصویر بنایا ہے، جیسے روح نکلتی ہے انسان بے جان ہو جاتا، ساری چیز ختم، سارے ارادے ختم. اس لیے مسلمانوں ہم زیارت قبور کریں گے، وہاں موت بھی یاد ہوگی، نصیحت ہوگی. ویسے موت ویسے ایک عبرت ہے، عظیم عبرت ہے. اللہ نے کہا ہے جو فرعون یہاں دنیا میں انا ربکم الاعلی کی صدا بلند کی، اس کی موت کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. خدا بن کر بیٹھا تھا، مالک اور معبود بن کر بیٹھا تھا، حکومت کرتا تھا، دنیا کو غلام بنا رکھا تھا. وہ موت کے آغوش میں آ کر اللہ تعالیٰ صبح شام اس کو آگ میں پیش کرتا ہے، اس کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے. بتاؤ
اس لیے موت کو ہم کثرت سے یاد کریں گے، انشاءاللہ ہمیں آخرت یاد ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کیا تم دنیا میں مسافر کی طرح ہو، اجنبی مسافر کی طرح ہو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں یہاں سے کلکتہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، زیادہ راہ لیا، یہاں سے وہاں تک لیا، ختم ہو گیا ہمارا سفر ختم۔ تم اس دنیا میں ایک مسافر بن کر زندگی گزارو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، زندہ شمار نہیں کرو، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ اس لیے لوگوں، ہمیں موت یاد کرنا ہے اور کثرت سے یاد کرنا ہے، اور موت یاد کرنے کے لیے میں کہتا ہوں زیارت قبور کریں۔ اگر یہاں قبرستان دور ہے، کم سے کم 15 دن میں، 1 مہینہ میں 1-2 بار جائے کریں۔ ہمارے احباب جو انتقال کر چکے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو خیال رکھے، جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ اپنے ذہن میں ڈالیں کہ جس طرح آج ہم نے پلان بنایا نہیں، اتنا کمائیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، سارے پلاننگ ان کا فیل ہو گیا، سارے ارادے فیل ہو گئے، سارے منصوبے ختم ہو گئے، سارے چیزیں ان کی ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنے اعمال برے ہو یا اچھے ہو، وہ لے کر گیا ہے اور قبر میں سو رہا ہے، اس کا نتیجہ وہاں پا رہا ہے۔ تو مسلمانوں، سب سے پہلی بات کیا؟ موت کو یاد کر، اور اس انداز میں ہمیں موت یاد آئے گی جب ہم قبر کی زیارت کریں گے، وہاں سامنے کھڑے ہو کر ایسے خیال کریں گے تو دل میں سختی جو ہے نرمی پیدا ہے، قلب نرمی پیدا ہے۔ وتتبع العین، آنکھیں اشکبار ہو جائے گی، رونے لگے گی آنکھیں، اور آخرت یاد آنے میں برائی کو چھوڑ دیں گے، توبہ کریں گے، یقیناً توبہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے، آخرت کی تیاری کا پہلا نقطہ، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قبر موت ہے یہ۔ اور ایک بات اس میں چھوٹ گئی، وہ یہ ہے سکرات الموت، جاءت سکرات الموت بالحق۔ اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، موت کی سکرات سختیاں خطرناک ہے، جو فرشتے روح کھینچنے والے ہیں وہ ایسے کھینچتے ہیں کہ جیسے ریشم کے بھیگے کپڑے کے اندر کوئی جھاڑی دار، کانٹے جھاڑی دار چیز اس کے مارے اور اس کو کھینچو، اس میں جس طرح ریشم کے کپڑے کے ایک ایک دھاگے کھینچنے لگتے ہیں، ویسے مرنے کے وقت، موت کے وقت انسان کے ایک ایک نسیں ہٹنے لگتی ہیں، موت بھاگنے لگتی ہے، جسم میں دوڑنے لگتی ہے۔ یہ کون موت ہے؟ بری موت۔ کیونکہ بری موت یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی بری موت، ان کی بری موت، ان کے پاس بھیانک شکل میں فرشتے آتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میں چند منٹ کا مہمان ہوں، بھاگنے لگتے ہیں۔ لہذا موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے یہاں اچھے اعمال کرو، ورنہ قبر کے اندر یا موت کے سکرات میں ہم نہیں بچ پائیں گے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ ہی کے حجرہ میں ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے سرہانے بغل میں ایک پیالہ تھا پانی کا، اس میں پانی رکھے ہوئے تھے، آپ سکرات الموت میں تھے اور اس پیالے سے پانی لے کر کے چہرے پر ڈالتے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، باپ کی پریشانی کو دیکھتی ہے، شدت موت کو دیکھتی ہے، سکرات الموت کو دیکھتی ہے، گھبرات الموت کو دیکھتی ہے، گھبرا جاتی ہے کہ ابو جان آج بہت پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آواز آتی ہے کہ بیٹا، بیٹی سنو، آج کے بعد تیرے ابو جان کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کبھی کوئی سختی نہیں ہوگی۔ تو نبی نہیں بچے سکرات موت سے۔ ہم سکرات موت کو یاد کریں، خطرناک موت۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر موت مرنے والا انسان بول سکے اور بتا سکے کہ موت اتنی سخت ہے تو انسان ہر کوئی ڈرنے لگے، لیکن یہ نہیں، ناممکن ہے۔ اس کے بعد قبر کے بارے میں ایک مختصر حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر میں قبر کے تعلق سے بتا دوں جو میں جانتا ہوں
تو تم اپنے مردے کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہونے والے صرف انسان اور جنات اس کو نہیں سنتے ہیں، بلکہ تمام مخلوقات سنتے ہیں۔ کئی بار آپ لوگ یہاں دیکھیں یا جہاں بھی دیکھے ہوں گے، کسی کو اس طرح کا مشاہدہ ہوتا ہوگا، قبر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، جانور وہاں گزرتے گزرتے کبھی کبھی جانور بدک جاتے ہیں، جانور اس آواز کو سنتے ہیں، قبر میں جو عذاب ہوتا ہے نا اس آواز کو سنتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس ان کے ایک غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ جب قبر کے سامنے سے گزرتے یا قبر کے پاس ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑیاں تر ہو جاتی، آنسو سے بھیگ جاتی آپ کی داڑھی۔ ان سے سوال کیا گیا، آپ کے سامنے جہنم کا عذاب کا ذکر ہوتا آپ نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ نہیں روتے، قبر کے عذاب یا قبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں جو کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، وہ آخرت میں ہی کامیاب ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ تھا، مختصر بتا رہا ہوں۔ اب تیسرا نقطہ کیا ہے؟ قیامت۔ اللہ، قیامت کا منظر اللہ نے مختلف انداز میں کیا ہے، مختلف انداز میں قیامت کا ذکر کیا اللہ نے۔ کہیں القاریہ سے کیا ہے، کہیں حاقہ سے کیا ہے، کہیں زلزلۃ الشاق یعنی زلزلے سے کیا ہے، کہیں صاعقہ سے کیا ہے، مختلف انداز میں اللہ۔ اور قیامت کے مختلف مراحل ہوں گے، یاد رکھنا۔ ایک مرحلہ ہوگا، دیکھیے قرآن میں ذکر کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ جس دن انسان کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پروانے کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانے، کیسے؟ آپ برسات کے موسم میں رات میں لائٹ جلاتے ہیں تو اس لائٹ کے کنارے دیکھتے ہوں گے بہت سارے پروانے آتے ہیں اور تھکر کھا کر کے اس میں ٹھوکر کھا کر کے زمین میں پڑے رہتے ہیں، صبح دیکھنے والے دیکھتے ہیں نہ پڑے، اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی۔ کل قیامت کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوگا کہ انسان کالفراش المبثوث، انسان کیا ہو جائیں؟ ایسے بکھرے ہوئے پروانے کی طرح، کیڑے مکوڑے کی طرح، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک منظر یہ بھی ہوگا، ایک منظر وہ ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ حمل والی عورت اپنی حمل کو ساقط کر، اپنے حمل کو ساقط گرا دے گی، حمل گر جائے گا۔ دہشت سے قیامت کے منظر کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہو کر کے، ایسا نہیں خود بخود، دہشت خوف سے، اور لوگوں کو دیکھو گویا کہ نشے میں پڑا ہوا ہے، شرابی جیسے نشے میں جہاں تہاں پڑا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کا منظر ایک یہ بھی ہوگا، اللہ اکبر۔ اور ایک منظر ہے سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ کبھی غور کیا ہے؟ اسی لیے قرآن ہمیشہ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، کم سے کم یہ تو سمجھ میں آ جائے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ قیامت کے منظر کو، دہشت کو، گھبراہٹ کو، عذاب کو، سختی کو، شدت کو دیکھ کر کے ایک بچہ بوڑھا ہو جائے، تو یہ قیامت کے منظر ہے جس کی وجہ سے اگر ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ آخرت یاد ہو، اور جب آخرت یاد ہوگا تو ہمیں تیاری کا موقع ملے گا، ہم آخرت کی تیاری کریں گے۔ اسی قیامت کے منظر میں ایک منظر وہ بھی ہوگا، بڑا خطرناک منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار آ کر گھر میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ روئے نہیں جا رہے، چاروں قطار رو رہی۔ آپ نے پوچھا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے جہنم یاد آ گیا، جہنم یاد آئے اس لیے میں رو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ کیا اللہ کے نبی
کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھیں گے؟ سوال کر رہی دیکھیے ماں عائشہ کہ اللہ کے نبی کیا کل قیامت کے دن آپ اپنے اہل و عیال کا، گھر والوں کا بھی خیال رکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اللہ امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی سے، چاہتی بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ 3 مقام ایسے ہوں گے جس مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ وہ مقام کیا ہوگا؟ پہلا مقام میزان کے پاس، ترازو جہاں رکھا جائے گا، تولا جائے گا کس چیز کو؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ۔ اس پر غور کیا ہے کبھی؟ اللہ ہم تو کبھی ایسے چھوٹا گناہ کو چھوٹا سمجھ لیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی یہ بھی کہ چھوٹا گناہ ہے چلو چلے گا، چھوٹے گناہ کو سے بھی بچنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کیا اس کو بھی ترازو میزان میں رکھیں گے، اگر ذرہ برابر نیکی بھلائی کیا برائی کیا اس کو بھی ترازو میزان کے پاس، جہاں لوگوں کے اعمال وزن ہوں گے وہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ سب بھاگیں باپ بیٹے سے، دوست احباب سے، اقارب سے، ماں بیٹی سے دور بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آ رہا ہے۔ پہلا میزان کو، تیسرا جہاں نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب تک ہاتھ میں نامہ اعمال نہ مل جائے، مومن کا دائیں ہاتھ میں ملے گا اور جو بدبخت برے ہوں گے اس کے بائیں ہاتھ میں اعمال ملیں گے۔ کچھ برے اتنے ہوں گے جو شرم کے مارے پیٹھ پیچھے بائیں ہاتھ میں اپنے اعمال کو لیں گے ایسے پیٹھ پیچھے۔ اس مقام پر بھی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ماں عائشہ کا سوال کا جواب اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ اور تیسرا مقام وہ ہوگا پلسرات، جس میں ہر ایک شخص کو گزرنا ہے، جو تلوار سے بھی زیادہ تیز، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اس پول سے گزرنا ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، اچھے لوگ تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے، اور برے لوگ جہنمی لوگ اس میں گر پڑیں گے۔ اللہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں کھڑے ہو کر کے صرف رب کائنات سے یہ کہیں گے اللہم رب سلم، اللہم رب سلم، اللہم اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی حفاظت، میری امت بتاؤ۔ نبی ہمارے لیے یہاں سے لے کر وہاں تک امت کے لیے رو رہے ہیں، ہم نبی کی پیروی نہیں کر پاتے ہیں، نبی کی مکمل اتباع نہیں کر پاتے ہیں، نبی کی اطاعت نہیں کر پاتے ہیں۔ لہذا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ بہت سارے نکات تھے۔ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، اگر ان اسباب کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم برائی سے بھی بچیں گے اور آخرت کی ہماری تیاری ہوگی، نیکیوں کی طرف ہم بھاگیں گے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ان نکات کو ہم یاد کیے، موت کو یاد کیے، قبر کے برزخی زندگی کو ہم نے یاد کیا، قیامت کے مراحل کو یاد کیا، قیامت کے منظر کو یاد کیا، آپ نے غور کیا ہے کبھی؟ اسی لیے کہا قرآن پھر ترجمہ کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن میں کہا ہے، سورہ تکویر میں کہا ہے کہ سمندر میں آگ لگا دی جائے گی۔ قیامت کا مرحلہ یہ بھی ہوگا۔ ارے یہ بحر احمر، بحر روم، یہ سارے بڑے بڑے سمندر دنیا کے سب میں آگ لگا دیے جائیں گے۔ کیا بتائیے اللہ کا کارنامہ کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ ان ساری چیزوں کا اپنے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اور ہم نیک بن جائیں گے، برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے اگر دعا کریں گے تو اللہ ہمیں بچائے گا۔ دعا بھی کرنا چاہیے، چھوٹی سی دعا میں بتاتا ہوں، یاد کر لیا کریں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس میں سب سے پہلی بات ہدا، اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ اللہ جس کے رہنمائی کر دے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، ضلالت میں نہیں جا سکتا ہے۔ پاک دامنی کا، تقوی کا، پرہیزگاری کا، غنا کا، بے نیازی کا، اللہ رب العالمین کا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زیارت قبور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور
قبروں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں اس کو دیکھ کر کے اپنے بھائی مدفون بھائیوں کو دیکھ کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں آخرت کے منظر کو اپنے نگاہوں میں رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ۔